امام علی مقام نے بیضا کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو اور غور بن یزید کے ساتھیوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے اپنے آقا و مولا کو فرماتے ہوئے کیا سنا؟ آپ نے فرمایا جس آدمی نے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو اور رسول اللہ کے طریقے کا وہ مخالف بن گیا ہو اور اپنی رعایا کے اندر گناہ اور ظلم اور زیادتی کو رواج دے رہا ہو، اور اس وقت آدمی جو طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے اس ظالم کا اس نے راستہ نہ روکا اور وہ خاموش بن کے حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس ظالم کے ساتھ خاموش رہنے والوں کو بھی سزا دے دے۔ اس وجہ تو آئے آپ امام علی مقام فرمایا یزید یارہ نے شیطان دی اطاعت شروع کر دی تھی اور اللہ کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے پوری سلطنت کے اندر فساد کو برپا کر انہوں نے اللہ کی نافذ کردہ اور معین کردہ حدود کو پامال کر دیا۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا، انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ تو ڈیفینیٹ حدیثیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہے۔ ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹی میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دی، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا، وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں۔ وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا، یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے۔ تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں۔ تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا، آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں، آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں، اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین۔ اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں، پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگا۔ اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا، وہ یزید نے کیا کیا ہے یار، وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا، یزید کو لے کے بیٹھے یزید 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 یزید، بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا۔ اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث میں سٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے پڑھے، اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں، نہیں کر سکتے، تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے، اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے، اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے،
میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ، تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے، وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا، آپ رازدار رسول تھے، وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور وہ پریشاں بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش یہ پڑی ہے. تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار دیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے. یا محمد آہو. اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بنا تو کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی 2 کردار سامنے آتے ہیں. اقبال نے کہا تھا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آیت بدید. زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصر از مضمون او. تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر. وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی، تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے. یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین، مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے. امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے، اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا. حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی، آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی. آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما. آپ کی دعا قبول ہوئی.